السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو قرول عثمان سیزن 5 کی پہلی ایپیسوڈ میں آغاز کیا جاتا ہے عثمان صاحب کے بڑے بیٹے اورحان صاحب جو تلوار بازی کی مشق کر رہا تھا۔ اتنے میں کوہ نور صاحب آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر کہتا ہے، شہزادے آپ میرے ساتھ مشق کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر اورحان صاحب کہتا ہے، آ جائیں کوہ نور صاحب، یہ میدان آپ کا ہے۔ سب سپاہی ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے پرجوش ہو جاتے ہیں اور پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اورحان پرجوشی سے کوہ نور پر پہلا وار کرتا ہے، لیکن کوہ نور اس کا حملہ ناکام بنا دیتا ہے اور جوابی وار کر کے اس کی تلوار نیچے گرا دیتا ہے تو اورحان کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور کوہ نور صاحب پانی کا گلاس لے کر کہتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں ورنہ یہ آپ کو کمزور بنا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پانی اس کے منہ پر مارتے ہیں، جس کے بعد اورحان مزید پرجوشی میں وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے غصے کے غلام نہیں بلکہ اس کے حاکم ہیں۔ لیکن اتنے میں کوہ نور بھی حرکت میں آ کر اسے قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ مہارت کو شکست دیتا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے کو شکست دیتی ہے۔ کوہ نور نیچے دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں خنجر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے کہ آپ ہی تھے جس نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر وقت اپنے پاس ایک خفیہ خنجر رکھا کرو، اس طرح مشق ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور کوہ نور کہتا ہے کہ آپ بہادر ہو گئے ہیں شہزادے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فتح کے لیے فوج یعنی شہر پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب ایک بڑے ڈھانچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے عظیم مقصد کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور تلوار نکال کر کہتے ہیں، اے بورسا، یا تو تم یا پھر میں۔ اتنے میں عثمان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو تیار کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں، ماشاءاللہ، ہمارا ہدف کیسٹل قلعہ ہے۔ میرے سپاہیوں، کیا آپ سب جنگ کے لیے تیار ہیں؟ تو سب بلند آواز میں کہتے ہیں، جی سردار، ہم تیار ہیں۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کونیا سے خبر لایا ہوں۔ بوران صاحب خط لے کر عثمان صاحب کو دے دیتا ہے۔ جب عثمان خط پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، سرداران، سب لوگ فوراً دیوان میں آ جائیں۔ اور یہ کہہ کر وہ سب اندر چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آلگن فاطمہ سے پوچھ رہی تھی کہ جو الچی آیا ہے کیا وہ جیرکوتائی کی کوئی خبر لایا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، نہیں، الچی تو کونیا سے آیا ہے۔ پھر آلگن کہتی ہے کہ جیرکوتائی کے بغیر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے۔ جیرکوتائی کبھی نہیں مر سکتا۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑا آتا ہے جو دراصل جیرکوتائی اور آلگن کا بیٹا تھا۔ وہ بچہ پوچھتا ہے، والدہ، کیا میرے بابا گھر واپس آ گئے؟ یہ سن کر آلگن کہتی ہے، نہیں، پر وہ جلد واپس آ جائیں گے، اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ دوسری طرف دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیسٹل قلعے کے لیے فتح کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کو نئے سلطان کی ضرورت ہے کیونکہ سلطان مسعود کو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر کوہ نور کہتا ہے، اس کا مطلب ہے دشمن ایک بار پھر حرکت میں آ جائیں گے، تلواریں چلیں گی اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے جب تک کہ نیا سلطان تخت پر نہیں بیٹھ جاتا۔ اس پر عثمان کہتا ہے، آپ سب بتائیں، کیا میں خود کو اس عہدے کے لیے پیش کروں؟ تو بوران کہتا ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے عثمان صاحب تمام ترکوں کے سردار بنے، مگر ہمیں اپنی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے سب کی رائے سن لینے کے بعد عثمان کہتا ہے، میرے ساتھیوں، ہم جب سے اپنے دادا سلیمان شاہ کو دفن کیا ہے تب سے آج تک ہم نے اپنے گھوڑے ہر جگہ دوڑائے۔ پہلے تعداد بہت کم تھی، لیکن ہم نے بہت زیادہ ظالموں کو شکست دی۔ ہم نے دیکھا کہ حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اسے سنبھالے رکھنا سب سے زیادہ مشکل۔ مانا کہ عظیم سلجوقی ہماری آنکھوں کے سامنے گر گئے۔ کاش کہ ہماری ریاست مضبوط ہوتی اور ہمیں اس کی بات نہ کرنی پڑتی، لیکن ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے لڑائی اور تخت کا دعویٰ دونوں ہمارے ہوں گے۔ اب ایک نیا دور شروع ہوگا، یہ مشکل ہوگا، لیکن یہ نیا دور ہمارا ہوگا۔ اب ترکوں کی نئے سلطان کو چننے کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے۔ ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر دوسرے قبیلے کے سردار ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے تو ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ عثمان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے،
अलाउद्दीन, तुम रात से पहले कोन्या पहुंचो। सुल्तान मसूद तुम्हें एक अमानत देंगे। और हुरान, बाज़ंतीनी सरहद के पास कुछ बाशी घूम रहे हैं, उन्हें हमारी सिफ्त में शामिल करने के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि ये मुश्किल वक्त किसी अफरा तफरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वापसी की कोई सूरत नहीं, बेशक कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।